شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے آداب جو نواہی کے لحاظ سے ہیں ان میں سر فہرست غیبت کو رکھا کہ غیبت کسی کی زبان سے نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کی زبان غیبت سے صاف ہونی چاہیے, غیبت سے پاک ہونی چاہیے. یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ تو اپنے بھائی زبان سے نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کی زبان غیبت سے صاف ہونی چاہیے, غیبت سے پاک ہونی چاہیے. یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ تو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. خالق کائنات فرماتا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. فرمایا یہ ایک غیر محسوس چیز ہے غیبت, اور وہ محسوس چیز ہے, وہ محسوس چیز جو تمہیں نظر نہیں آتی ہمیں نظر آتی ہے. خالق کائنات نے فرمایا یوں کر رہے ہو جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. جیسے تمہارے سامنے بھائی کا گوشت رکھا جائے تو کھانا پسند نہیں کرو گے, ہمارے کہنے پہ یقین کر لو کہ باقی غیبت اتنا بڑا جرم ہے جیسے بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے. الزواجر میں یہ حدیث شریف موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سارے صحابہ کو رمضان شریف کے علاوہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا, اور فرمایا جس وقت تک میں تمہیں اذن نہیں دوں گا اس وقت تک تم افطار نہیں کر سکتے. لا تفطرن لا یفطرن احدکم حتی اذن له, جب تک میں اذن نہیں دوں گا کسی کو افطار کی اجازت نہیں ہے. لہذا ایک ایک میرے پاس آؤ, مجھ سے پوچھو اور پھر افطار کرو. اسی دوران جب افطار کا وقت آیا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دو عورتیں ہیں, وہ یہاں آنے میں شرم محسوس کر رہی ہیں اور وہ افطار کرنا چاہتی ہیں, تو محبوب آپ ان کے لیے اذن ارشاد فرما دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن ہے, مگر یہ برتن لے جاؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اس میں کیا کریں. وہ صحابی وہ برتن لے کے پہنچے اور ان دونوں عورتوں نے اس میں کیا کی. فتقیا لحما و دما و قیحا و سدیدا, تو وہ پیالہ خون کے لوتھڑوں سے اور گوشت سے اور پیپ سے بھر گیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صامتا اما احل اللہ لہما وافطرتا اما حرم اللہ لہما. فرمایا ان دو عورتوں نے ان دو چیزوں سے, ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں, اور ان سے روزہ توڑ دیا جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے. انہوں نے پابندی کی ہے, انہوں نے پانی نہیں پیا, انہوں نے کھانا نہیں کھایا, کھجور نہیں کھائی, کوئی چیز اپنے حلق سے اندر نہیں جانے دی, اور ان میں سے کوئی شے بھی حرام نہیں تھی. پانی پینا یہ روزہ رکھنے سے پہلے انسان پر حرام نہیں تھا, روٹی کھانا حرام نہیں تھا, کوئی چیز کسی کا لقمہ حلق سے نیچے جانا حرام نہیں تھا. فرمایا جو چیزیں حلال تھیں ان سے تو روزہ رکھ لیا, اور جو روزہ رکھنے سے پہلے بھی حرام تھیں ان سے روزہ کھولتی رہی اور روزہ توڑتی رہی. جھوٹ بولنا, غیبت کرنا یہ حرام تھا, تو روزہ میں تو جو چیزیں پہلے حلال تھیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی. انہوں نے عجیب روزہ رکھا ہے کہ اللہ نے جنہیں دائمی حرام قرار دیا تھا یہ وہ کرتی رہی ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ روزہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ وہ خون ہے اور یہ وہ گوشت ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. محترم سامعین حضرات, غیبت کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی عام ہے, اور ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کتنی چھوٹی سی بات غیبت بنتی ہے اور ہم کتنی بڑی بڑی باتیں اپنے بھائیوں کی پیٹھ کے پیچھے کہہ جاتے ہیں. صحیح میں حدیث موجود ہے, حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں.
ان سے غلطی ہو گئی اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں خود جا کے کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ مجھ سے غلط کام ہوا ہے، آپ مجھ پہ حد نافذ کریں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا مائز نہیں ہو سکتا ہے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو صرف؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ہو سکتا ہے تم نے یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے پورا فعل حرام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کنایے سے پوچھا، کیونکہ کوئی گواہ تو موجود نہیں تھا اور خود اقرار کر رہے تھے۔ تو پھر 4تھی مرتبہ محبوب علیہ السلام نے بالکل واضح لفظ بول کے کہا کہ تم نے یہ فعل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ فعل کیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ جرم ثابت ہو گیا، وہ شادی شدہ تھے تو ان کے لیے رجم کی سزا تجویز کی گئی قرآن مجید حکم کے مطابق۔ مدینہ شریف سے باہر ان کو نکالا گیا۔ غلطی تو ہو گئی، مگر اس حد تک ان کو طلب تھی کہ اب مجھے پاک کیا جائے۔ بار بار یہ لفظ بول رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پلید ہو گیا ہوں، مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو۔ اور یہ قاضی کے لیے حکم ہے کہ حد کو جس حد تک ممکن ہو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر پہلے دور والے الفاظ بولے گئے، لیکن بالآخر وہ واضح لفظ بول کے جب اقرار ان کا سامنے آ گیا تو محبوب علیہ السلام نے رجم کا حکم فرما دیا۔ مدینہ شریف سے دور بحر زمین میں گاڑ کے ان کو رجم کیا گیا۔ جس وقت صحابہ رجم کر کے واپس آ رہے تھے، محبوب علیہ السلام بھی واپس آ رہے ہیں، 2 صحابہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے یہ بات کی، انظر الی ھذا سطر اللہ علیہ ولم تدعہ نفسہ، دیکھو مائز کی بات، اللہ نے تو پردہ ڈال دیا تھا مگر اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو چھوڑا ہی نہیں اور خود اپنی شکایت جا کے لگا دی ہے اور اتنا واضح اقرار کرتے رہے ہیں۔ دیکھو حتی رجم رجم الکلب، کیا انجام ہوا، کتے کی طرح رجم کر دیے گئے۔ رجم رجم الکلب، کہ جیسے کتے کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، اب انہیں یوں پتھروں سے مارا گیا۔ تو یہ عجیب انسان تھا، انہیں تو جا کے گواہ تو موجود ہی نہیں تھا، تو خود جا کے اللہ نے جب پردہ ڈال دیا ہے تو انہیں جا کے اپنے بارے میں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر حد لگوا دی ہے۔ اور دیکھو انجام کیا ہوا، یعنی اس وقت جو منظر سامنے تھا اور وہ درد محسوس ہو رہا تھا دیکھنے والوں کو بھی، اور اس لیے یہ بات ذہن سے اب یہ بات زبان سے نکل گئی کہ دیکھو اب کتنی سخت سزا ملی ہے، رجم رجم الکلب، کتے کی طرح رجم کر دیا گیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ جا کے محبوب علیہ السلام سے اپنی بات ذکر ہی نہ کرتے۔ جب انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ اب جو وہ بات کر رہے ہیں، حضرت مائز رضی اللہ تعالی عنہ کی جو غلطی تھی، اس غلطی کے بارے میں تبصرہ نہیں کر رہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک ہلکی سی بات کہ انہیں جا کے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ نے جو پردہ ڈال دیا وہ ستار ہے، اس نے پردہ ڈال دیا ہے اور انہوں نے جا کر بتایا اور پھر دیکھو یہ سخت سزا ملی۔ یہ الفاظ ان کے جو ایک بظاہر ہلکا سا تبصرہ ہے، ہلکی پھلکی بات ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے جب یہ سنی تو فوراً رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگرچہ امر بالمعروف بڑا ضروری ہے اور نہی عن المنکر بڑا ضروری ہے، مگر موقع کی مناسبت اور تلاش یہ بھی ایک اہم اسلوب ہے۔ محبوب علیہ السلام فوراً ان کو ٹوک سکتے تھے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، نہیں، محبوب علیہ السلام خاموش رہے۔ حتی مر بجیفۃ حمار شائل برجلہ، یہاں تک کہ چلتے چلتے آگے پہنچے تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، اور صرف مرا ہی نہیں پڑا تھا، شائل برجلہ، اس کو مرنے کے بعد کافی وقت گزر چکا تھا اور اس کا جسم سوج چکا تھا اور اس کی ٹانگ سوج کی اٹھ چکی تھی اوپر۔ شائل برجلہ، وہ سوجا ہوا گدھا جس کا ایک ایک ٹانگ اٹھی ہوئی ہے سوجنے کی وجہ سے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اینا فلان و فلان، میرے صحابہ وہ فلاں فلاں کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نحن زان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ فرمایا انزلا، سواری سے نیچے اترو۔ نیچے اترے، فکلا من ہذہ جیفہ،
یہ گدا کھاؤ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأکل من هذه الجیفہ، آپ نے تو خود ہی ہمیں فرمایا ہے کہ مردار حرام ہوتا ہے. میرا یہ وجدان کہتا ہے اگر ان کے سامنے حرمت نہ ہوتی سرکار کی بیان کردہ تو یقیناً سرکار کے حکم پر وہ کھانا شروع کر دیتے. انہوں نے پوچھا اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کا کھانا تو آپ نے ہم پہ حرام کیا ہے، تو آج یہ حکم کس لیے فرما رہے ہیں؟ کیا کھانا جائز ہو گیا ہے؟ من یأکل من هذه الجیفہ، کون ایسے مردار کو کھاتا ہے؟ یہ سو چکا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما نلتما من عرض اخیکما اشد من اکل منہ، فرمایا ابھی جو تم نے کھایا ہے وہ اس سے زیادہ گندا تھا. فما نلتما من عرض اخیکما، جو تم نے اپنے بھائی کی عزت کھائی ہے، عزت پر حملہ کیا ہے اور غیبت کی ہے، وہ جرم اور اس کی جو اندر گندگی ہے وہ اس مردار سے زیادہ ہے. تم وہ کھا گئے ہو اور یہ پوچھتے ہو کہ کون اس کو کھاتا ہے. لہذا آئندہ اجتناب کرو، یہ جرم معمولی جرم نہیں ہے. تم نے میرے مائز کو یہ کہا، پتا نہیں ہے تمہیں کہ میں نے حد لگائی ہے، میں جانتا ہوں وہ کہاں پہنچ چکے ہیں. یہاں سے جو اسلام کی حد ہے، اس کی جو برکت ہے، سخت حد میں سختی تو ہے مگر جو برکت ہے، جو اس میں طہارت ہے، وہ بھی سامنے آئے گی. اور محبوب علیہ السلام کا جو سمجھانے کا انداز ہے اور وقت کی تلاش ہے، اب اس سے پہلے اگر سمجھا دیتے تو اتنا ان کے ذہن پر یہ اثر نہ پڑتا، اتنا مبہوت نہ ہوتے، اتنا پریشان نہ ہوتے وہ دونوں حضرات جتنا اب پریشان ہوئے ہیں. جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا اترو اور یہ کھاؤ، اور کہنے لگے کون کھاتا ہے؟ فرمایا جو ابھی تم کھا کے آئے ہو اس سے زیادہ وہ کڑوا تھا اور زیادہ گندا تھا، وہ تم نے کھایا ہے. اب فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام میرے مائز کو تم یوں کہتے ہو وَإِنَّهُ الْآنَ لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، میں دیکھ رہا ہوں اب مشاہدہ ان کی نگاہ کا کتنا ہے اور کہاں تک آنکھ دیکھتی ہے. سیاستہ کی حدیث شریف ہے، محبوب علیہ السلام فرمانے لگے انہو الآن، حضرت مائز اب لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وہ تو جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے سیاستہ کی، انہو الآن، یہ وہ کہہ سکتا ہے جن کی ہتھیلی پہ سب کچھ ہو. انہو الآن، فرمایا حضرت مائز اب میں دیکھ رہا ہوں ینغمس فی انہار الجنہ، وہ جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں، جنت میں پہنچ چکے ہیں، جنت کی جو بہاریں ہیں ان میں آباد ہو چکے ہیں. جس شخص کو اللہ نے اپنی نہریں عطا فرما دی ہے، بندو اس کے خلاف بولنا چھوڑ دو، اس کی غیبت نہ کرو. میں نے حد لگائی ہے، اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے. محتشم سامع حضرات دیکھیے، یہ ہمارے رواج کا حصہ بن گیا. اتنی باتیں کسی کے بارے میں کہہ دینا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا جب انہوں نے معمولی سی بات حضرت صفیہ کے بارے میں کی، فرمایا اے عائشہ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ دنیا کے سارے سمندروں میں ملا دیا جائے تو ہر سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اتنی معمولی سی بات اس سے اتنا کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب تک پتہ نہ ہو اس وقت کا معاملہ پھر بھی معاف ہے اور اس میں، لیکن جب ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ہم اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے. جب زبان اس نے بولنے کے لیے دی ہے تو ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے، زبان کا نصاب پڑھ لینا چاہیے کہ اس کے بولنے کے دائرے کیا ہے، حدود کیا ہے، تاکہ ان کے مطابق بولے تو جنتوں کے وارث بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہمیں جہنم کا ایندھن معاذ اللہ بنا دے. لہذا یہ آداب ہے جو محبوب علیہ السلام نے زبان کو عطا فرمائے ہیں. پھر دیکھیے انسان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. معمولی جھوٹ اور بڑے بڑے جھوٹ، چھوٹے بڑے جھوٹ. جھوٹ کے اندر کیا ہے؟
محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کذب تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ جو اللہ نے ساتھ رکھا تھا 1 میل دور چلا جاتا ہے. کیوں؟ من نتن ما جاء به، اس بات سے جاتا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو بدبو آتی ہے. جھوٹ کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے. فرشتوں کی حواس ہم سے تیز ہے، جو کچھ ہمارے حواس میں آتا ہے انہیں اس کا بھی ادراک ہوتا ہے. اس واسطے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی بھی تم میں سے پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، کچے پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ فرمایا ان الملائکۃ تتعذی منہ، اس واسطے کہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے. جس بدبو سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے. جب تم مسجد میں آتے ہو ان کی ڈیوٹی تو پر تان کے یہاں کھڑے رہنا ہے، اگر ان کو اذیت ہوگی تو یہ ان کے حق پر حملہ ہوگا. وہ محبوب انسانوں کے حقوق کے بھی علمبردار ہیں، فرشتوں کے حقوق کے بھی علمبردار ہیں. فرمایا تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرے. اب یہ وہ حص ہے جو ہمارے ساتھ مشترک ہے، اور ایک فرشتوں کی وہ حص ہے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہم جھوٹ بولیں، بولنے والے کو بدبو نہیں آتی، مگر فرشتے کو بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ 1 میل بولنے والے سے دور چلے جاتے ہیں. محتشم سامعین حضرات، یہ زبان خالق کائنات نے سچ بولنے کے لیے دی. جب اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے آلودہ ہو جاتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اس پر عقاب فرماتا ہے. جھوٹ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی باریک بات ہے، ہمارے رواج کا حصہ ہے. ہم جو بات سنتے ہیں اور تحقیق کے بغیر ہی آگے بیان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چونکہ فلاں نے کی تھی میں نے تو صرف بیان کی ہے، لہذا میرا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں. اگر جھوٹ بولا تو اس نے بولا ہے. صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ. بڑی باریک بات ہے. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کہا جائے کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے. اس کو جھوٹا قرار دینے کے لیے، کسی کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کیا چیز اس کو جھوٹا بنا دے گی؟ فرمایا یہی کافی ہے. جو انسان جو بات سن کے آگے بیان کر دیتا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی. اب کون بچے گا؟ سچ کہاں ہوگا؟ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، باقی ساری باتیں بعد رہ گئیں. اتنی ہی کافی ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ ان یحدث بکل ما سمعہ، کہ جس سے بھی جو بات سنے تحقیق کے بغیر آگے بیان کر دے. آج دیکھیں ہمارے آپس کے جھگڑے، فسادات اور ساری چپکلش اور سازشیں اور یہ وہ اور قصے کہانیاں، ان میں کس حد تک ہم ملوث ہو چکے ہیں اور یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ بات جو فلاں کے بارے میں کی گئی ہے اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے، تحقیق اس کی کیا ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ تحقیق یہ بغیر ہی آگے بیان کر دی جاتی ہے. محبوب علیہ السلام نے ہماری زبان کو پابند کیا ہے، چونکہ یہ بندہ مومن کی زبان ہے، لہذا اسے اپنے زبان سے وہ لفظ اس وقت تک نہیں نکالنے چاہیے جب تک ان کی صداقت اس کے سامنے ثابت نہ ہو جائے. صرف کسی سے سن کے آگے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. فرمایا اگر انسان کی عادت یہ ہے کہ سنتا ہی جو سنتا ہے وہ آگے کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. محتشم سامعین حضرات، اب اس کے ساتھ زبان کے آداب کے لحاظ سے اتنی سختی اور اتنی احتیاط ہے. ایک طرف تو ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جھوٹ اس نوعیت کا کہ جو سنا اسے آگے بیان کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک جھوٹ وہ ہے جو ہمارے ماحول میں وہ بھی رچ بس گیا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کس سے جھوٹے گھر لینا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل
लिमन युहद्दिसु फयकज़िबु फयुदहिकु बिहिन्नासा। फरमाया उस आदमी के लिए हलाकत है, वैल है, वो जहन्नमी है। कौन? फरमाया जो बात करता है, झूठ बोलता है। क्यों? लोगों को हंसाने के लिए। युदहिकु बिहिन्नास, वो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। अगरचे झूठ बोल के वो कोई रकम हासिल नहीं करना चाहता, झूठ बोल के कोई जायदाद नहीं लेना चाहता, झूठ बोल के किसी का हक नहीं लेना चाहता, वो सारे जुर्म तो अपनी जगह रह गए। ये सिर्फ झूठ बोल रहा है कि मेरी बात पे लोग हंस पड़े और लोगों के अंदर मैं करूं और सारे मुझे झूठी बात पे दाग दे। महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस आदमी के लिए ये उसका अमल जहन्नम का सबब बन जाएगा। अगरचे वो फर्जी तौर पर एक किस्सा बना के उसमें झूठ बोल रहा है, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इस झूठ पर भी मुआवजा फरमाएगा और इस झूठ पर भी उसकी गिरफ्त हो जाएगी। ये ठीक है, इस्लाम में खुश तबी और मजाह का बाकायदा एक बाब मौजूद है, वो इस्लाम की तालीमात का एक हिस्सा है, मगर वो खुश तबी और मजाह उसके अंदर किसी किस्म का कोई झूठ शामिल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की झूठ की तलबीस नहीं होनी चाहिए। महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं अगर उसने लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ बोला है, ये झूठ बोलना भी उसके लिए सबब बन जाएगा जहन्नम में जाने का। वैलुन, ये हलाकत है, ये सबब बन जाएगा उसके आग में जाने का। अगरचे वो बज़ाहिर लोगों को तफरीह के लिए हंसाने के लिए झूठ करता जा रहा है, बोलता जा रहा है, मगर चूंकि ये मुस्लिम की जुबान है, इसका ये निसाब है कि ये खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के अवामिर और नवाही के दायरे में चल सकती है। थोड़ी सी भी खिलाफ वर्जी से इसके लिए इकाब होगा और मुआखजा किया जाएगा। मोहतरम सामीन हजरात, ये बातें एक मैंने आपके सामने तस्वीर का रुख पेश किया। अब दूसरी तरफ देखो, आप किसी का गिला नहीं करते और झूठ नहीं बोलते गिला के लिहाज से, आप तारीफ करते हैं किसी की, मगर अगर वो तारीफ गैर वाकई है, वाक़े के मुताबिक नहीं है, तो यह भी एक झूठ होगा और इस पर भी मुआखजा होगा। यह भी खुशामद में हमारे यहां हमारी आदात का हिस्सा है। यह बात मैं इस्लाह के लिए कह रहा हूं ताकि ज़हन में कुछ ना कुछ तो बात बैठे, आखिर ये बातें हमारे दीन का हिस्सा है। अगर हम नहीं अमल करेंगे तो इन पे कौन अमल करेगा, और नुकसान कितना हो रहा है इनकी तरफ मुतवज्जे न होने की वजह से। ये अहादीस अगर किताबों में बंद रहे तो हमें फायदा कैसे होगा। देखिए महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते इज़ा मुदिहल फासिक गादिब रब वहतज़्ज़ लहुल अर्श। फरमाया जिस वक्त किसी फासिक को फाजिर की तारीफ की जाती है, अल्लाह गुस्से में आ जाता है और यहां तक कि अर्श कांप उठता है। वहतज़्ज़ लहुल अर्श, फासिक की तारीफ पर, मुजरिम फासिक व फाजिर की तारीफ पर खालिक़े कायनात नाराज हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श इस जुर्म पर कांप उठता है कि किस बंदे की तारीफ की जा रही है। अल्लाह उस पर इतना नाराज है और ये उसकी तारीफ कर रहे हैं। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू जुबान के ऐसे अल्फाज पर भी गुस्से में आता है। लिहाजा जुबान की आदाब में से यह भी है कि जहां वो अपने बंदों की तारीफ से इतना खुश होता है कि फरमाया जो मेरे बंदे की तारीफ करता है, अल्लाह ने उसे अपने महबूब होने का ऐलान किया है कि वो मेरा महबूब है। मैंने आपके सामने वो हदीस मुस्लिम शरीफ की बयान की थी कि एक बंदा अल्लाह के एक वली की तरफ जा रहा था और रास्ते में फरिश्ता खड़ा था और फरिश्ते ने पूछा कहां जाने का इरादा है। उसने कहा उस बंदे से मिलना चाहता हूं। तो पूछा हल्ला का अलैहि मिन नेमतिन तुरब्बुहा, क्या तू उससे इसलिए मिलता है कि पैसे मिलेंगे? तो इसने कहा नहीं, गैरा अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह है, मैं इसलिए मिलता हूं कि उसे देखूं तो खुदा याद आता है, मैं इसलिए बोलता हूं उससे, इसलिए उसकी बात करता हूं। तो उसने कहा इन्नी रसूलुल्लाह इलैका, ये सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है। फरिश्ता बोला मैं इंसान नहीं हूं, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, फरिश्ता हूं। क्या पैगाम है? इन्नल्लाह अहब्बका कमा अहबब्तहु फीह, ऐ बंदे तूने उसको महबूब बनाया है, खुदा ने तुझे महबूब बना लिया है।
تو زبان سے نکلنے والے کچھ جملے بندے کو مقام محبوبیت پر فائز کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہی جملے نکلتے ہیں تو عرش کانپ اٹھتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص واقعی مستحق ہے تعریف کا، اس کے سامنے اس کی تعریف سے منع کر دیا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص دو بیٹھے ہوئے ہیں صحابی اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہا ہے تو ویلا کا کپاتا انہوں کا اخی کا، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے، اس کے سامنے تم تعریف کر رہے ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے۔ کیوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ جب تعریف ہوتی ہے انسان میں تکبر آتا ہے اور نفس میں رعونت آتی ہے، اور تکبر کی وجہ سے پھر گناہوں کے اوپر آتا ہے، نیکی ختم ہونے کا خدشہ بن جاتا ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے زبان کا یہ بھی حصہ ہے اور نصاب ہے کہ اگرچہ باقی اس میں یہ باتیں موجود ہیں لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرو تاکہ تمہیں ثواب ہو جائے، اور اگر منہ پر کرو گے وہ اچھی باتیں ہی اگرچہ بیان کی جا رہی ہے، لیکن فرمایا ویلا کا قطع ان کا اخی کا، تم نے تو اپنے بھائی کی تعریف نہیں کی، دوسرے لفظوں میں گردن کاٹ ڈالی ہے۔ اس واسطے فرمایا التراب فی وجوہ المداحین، اس طرح ان منہوں میں مٹی گرے جو اس طرح کی تعریفیں کرتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ ہماری زبان کا نصاب ہے جس میں اگر ہم بولیں تو پھر ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان میں سے کہیں بھی کوئی کوتاہی نہ ہو، حقوق اللہ کے لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے بولنے میں کہیں یہ زبان ادھر نہ چل نکلے جدھر بڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، خالق کائنات کی ناشکری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ تنقید نہ ہو، خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو، مقام رسالت کی توہین نہ ہو، ناموس رسالت کے بارے میں آپ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تعلیمات اور صفات کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی تنقید زبان سے نہ نکلے۔ وہ مقام جو اللہ نے جس کو مقام ولایت قرار دیا ہے اور وہ عظیم مرتبہ جو آل و اصحاب کو عطا کیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے زبان کو پورا محتاط ہونا چاہیے۔ اگر بولے تو ان کی شان میں بولے، کبھی بھی ان کے بغض میں نہ بولے، اور دوسری طرف عامت الناس کے لحاظ سے ہر مومن کو عزت کو جو کعبے کے برابر قرار دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے بھی پورے معاشرے، سوسائٹی اور ماحول میں رہتے ہوئے ان ساری باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر خیال رکھنا مشکل ہو تو پھر محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان کافی ہے کہ 60 سالہ بندگی سے پھر چپ رہنا ہی افضل ہے، خاموشی ہو۔ بخاری شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتکلم بالخیر او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اگر بولے تو اچھا بولے ورنہ پھر چپ رہے، او لیصمت یا پھر خاموش ہو جائے، بولے ہی نہ، اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اگر بولنا چاہتا ہے تو پھر اچھا بولے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ زبان کے مختصر سے آداب تھے اور ان کی معنویت بہت زیادہ ہے۔ آپ اس بارے میں غور کریں کہ انسان کا دل کتنا گہرا کنواں ہے، کنواں کتنا گہرا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ دل میں جو کچھ ہے اگر ہم اپنے طور پر چاہتے یا قیامت تک کا رائٹ وزڈم اور سائنس بھی کوشش کرتی کہ کسی کے دل میں جو کچھ ہے وہ کسی بالٹی سے باہر نکالا جائے تو نہیں نکال سکتے تھے۔ اللہ نے چھوٹی سی زبان کو وسیلہ بنا دیا ہے، دل کے سوئے ہوئے راز کھینچ کے باہر لاتی ہے، اور بیان جو ضمیر میں جو کچھ چھپا ہوا تھا اس کا یہ سبب بنتی ہے۔ انسان اپنے ضمیر میں جو کچھ ہے اس سے بھی فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے تو زبان سے پہنچا سکتا ہے، اور اوروں کے ضمیر میں جو کچھ ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو اس کی زبان سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ کہیں یہ ماں کی گود میں جس وقت یہ زبان بولتی ہے تو عربی بولنا شروع کر دیتی ہے، ویسا ہی یہ لوتھڑا ہے تو پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہے، ویسا ہی ٹکڑا ہے تو پشتو بولتا ہے، اور ویسا ہی ٹکڑا ہے تو انگلش بولتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اپنی تخلیق کے لحاظ سے اور حقیقت کے لحاظ سے ٹکڑا ایک جیسا ہے، مگر آواز نکلتی ہے تو وہ ہزاروں آوازیں ہیں۔ اتنا بڑا یہ انعام ہے
اس لحاظ سے اللہ نے اس کے اتنے ہی بڑے آداب رکھے. میں نے بطور خاکہ چند باتیں پیش کی. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری یہ گفتگو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ذوق کے بارے میں ہوگا. اور آج انشاءاللہ نماز علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ. والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان جلوہ حق نما محبوب کبریا قائد الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زبان کے آداب. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت میں
جو زبان کے آداب مقرر کیے گئے ہیں ہمیں بولتے وقت ان کا لحاظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے موضوعات کا تسلسل UAE کے تبلیغی دورہ کی وجہ سے انقطاع کا شکار ہوا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم نے تبلیغ دین کے لیے جو وقت ان بلاد میں گزارا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس سعی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، انسان کے اعضاء میں سے زبان ایک ایسا عضو ہے جو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے۔ یہ جرم کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے چھوٹا سا عضو ہے، مگر جرم اگر کرنے پہ آئے تو بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت میں آ جائے تو پہاڑوں سے بڑی نیکیاں چند منٹوں میں کما لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے المرء مخبی تحت لسانہ، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس کا اتنا بڑا پیکر وجود اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تک وہ گفتگو نہیں کرتا اس وقت تک وہ چھپا ہوا ہے کہ کیا چیز ہے، جس وقت بولتا ہے تو پھر راز کھلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے علوم کیا ہیں، اس کے معارف کیا ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، سیرت و کردار کے لحاظ سے یہ کیسا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی زبان ہے جس کے نیچے بہت بڑا انسان چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ زبان ٹھیک ہو جائے انسان کی پوری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر زبان خراب ہو جائے انسان کی زندگی کا سارا سفر خراب ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جس وقت انسان صبح کے وقت کو پہنچتا ہے تو اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے سارے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے قدم، اس کی ٹانگیں، اس کے بازو، اس کے سارے اعضاء زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں، اتق اللہ، اے زبان اللہ سے ڈرنا، فینا، ہمارے بارے میں، جہاں تک تیرا اپنا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رہ گیا، لیکن ہم سب تیرے ساتھ منسلک ہیں، اتق اللہ فینا نحن بکا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا کیونکہ ہمارا سب کچھ تیرے ساتھ ہے۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اے زباں اگر تو سیدھی رہی تو ہم دن سیدھا گزاریں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہمارا پورا دن ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہ سارے اعضاء زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں غلطی تیری ہوگی، منہ کہتا ہے تماچے مجھے پڑیں گے، زبان غلطی تیری ہوگی، ہاتھ میرا کٹ جائے گا، غلطی تیری ہوگی، قدم کہتا ہے میں کٹ جاؤں گا، انسان کی پیٹھ کہتی ہے غلطی تیری ہوگی، کوڑے مجھے پڑیں گے، لہذا نحن بکا، ہم تو تم پہ موقوف ہیں،
اور ہمارا سب کچھ تیرے ساتھ منسلک ہے. ہم تجھ پر اپنی ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور تیرے ساتھ ہمارا سب کچھ منسلک ہے. اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر تو نے غلطی کی تو صرف تجھے سزا نہیں ملے گی بلکہ اکثر تو بچ جائے گی اور سزا ہمیں بھگتنا پڑ جائے گی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کان اور آپ کی سماعت کا ہم پہ یہ بھی احسان ہے. اعضاء ہمارے ہم نہیں سنتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. صبح کے وقت ہمیں خبر نہیں کہ ہاتھ زبان سے کیا کہتا ہے اور کان زبان سے کیا کہتا ہے اور آنکھ زبان سے کیا کہتی ہے، قدم زبان سے کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں. مگر جو ہماری روحوں کے حاکم ہیں ان کو پتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی جو زبان ہے اس کو وہ جانتے ہیں. جس کی بظاہر کوئی زبان نہ ہو اس کے خیالات بھی سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. فرمایا جن کے ہاتھ ہیں انہیں تو کوئی خبر نہیں کہ ہاتھ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے پتا ہے جب بھی صبح ہوتی ہے سب زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں خدا سے ضرور ڈرتے رہنا. محتشم سامع حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو کہ جوامع کلم میں سے ہے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ زبان کتنی اہم چیز ہے، یہ کتنا اہم عضو ہے، اس کا کتنا بڑا کردار ہے. اگر یہ کرم کرنے پہ آئے تو انسان کو تاج پہنا دے اور اگر بگاڑنے پہ آئے تو اس کو جوتوں کا مستحق بنا دے. اسی زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو بندہ ایمان کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور اسی زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو کفر کی وادیوں میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے. یہی زبان ہلتی ہے انسان جنت الفردوس کا وارث بن جاتا ہے اور اسی زبان کی غلطیوں سے اس کو جہنم کے گڑھوں کا ایندھن بننا پڑ جاتا ہے. لہذا یہ زبان اتنا حساس مرحلہ ہے اور اتنا حساس عضو ہے. جب اتنا حساس ہے تو پھر اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. محتشم سامع حضرات، ہم قرآن و سنت کے جو مجموعی احکام ہیں ان کو تمہیداً زبان کے آداب کے لحاظ سے دو قسموں میں بند کر سکتے ہیں کہ زبان کے کچھ آداب وہ ہیں جن کا تعلق اوامر سے ہے اور زبان کے کچھ آداب وہ ہیں جن کا تعلق نواہی کے ساتھ ہے. یعنی یہ بھی زبان کا ادب ہے کہ جب بولے تو خدا کا ذکر کرے، جب بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، جس وقت بولے قرآن و سنت کی تبلیغ کرے، جب بولے تو مسلمان کو اچھا مشورہ دے، کسی گمراہ کو راستہ بتا دے. یہ اس کے آداب ہیں اوامر کے لحاظ سے اور ان کی بیسیوں نہیں ہزاروں قسمیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر مختلف مقامات پر جن کو ذکر کر دیا گیا. دوسری بڑی قسم نواہی کے لحاظ سے ہے کہ یہ کس طرح نہ بولے. وہ سارے نواہی میں سے ہیں کہ یہ کبھی بھی کفریہ کلمات اس سے نہ نکلیں، اللہ کی ناشکری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ناشکری بھی نہ ہو، اس سے کسی کی غیبت نہ ہو، اس سے کسی کی عزت جو ہے اس کو نہ کترا جائے، اس سے کسی کا گلہ نہ کیا جائے، اس سے کسی سے جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے، اس سے کسی کی بلا جا بلا وجہ غیر حقیقی تعریف نہ کی جائے. یہ اس کے آداب وہ نواہی کے لحاظ سے ہیں. تو عوامر اور نواہی کے لحاظ سے اس کے آداب کو پھر ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو عوامر ہے، آداب عوامر کے لحاظ سے ان میں سے ایک تو وہ حصہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ایسے ہی جو نواہی کے آداب ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یہ ایک مجموعی خاکہ ہے جسے ہم مہینوں بھی بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہو سکتا. میں نے اس کا جو بڑی اقسام تھی وہ ذکر کی اور اب احادیث سے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. محتشم سامع حضرات، عوامر کے لحاظ سے جو جتنے بھی احکام ہیں وہ اس لحاظ سے ان میں ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوتا کہ اگر انسان وہ کام نہ کر سکے
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خاموش رہے گا۔ بندگی میں زبان کا کھلنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر بندگی میں نہ کھل سکے تو چپ رہنا یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنة۔ اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے اس کو محض خاموشی سے بڑا درجہ مل جاتا ہے۔ محض خاموشی، جس میں وہ جو ضروری کام ہے ان کے لیے تو بولتا ہے، مگر اس کے علاوہ کبھی وہ گفتگو ہی نہیں کرتا، نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کسی سے کہتا ہے، نہ غیبت ہے، نہ گلہ ہے، نہ حسد ہے، نہ شکوہ ہے، نہ جھوٹا وعدہ ہے، نہ جھوٹی وعید ہے، نہ کسی کی خوشامد ہے، نہ بیجا تعریف ہے، بس صرف مطلب کی بات اس نے کہی اور اس کے علاوہ زندگی بھر وہ خاموش رہا۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 60 سال عبادت کرتا رہے پھر بھی اتنا مقام نہیں پا سکتا جتنا اس کو خاموشی نے مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام فرما کرتے تھے، ان کان الکلام من فضہ فالسکوت من ذہب۔ اگر کسی کی گفتگو چاندی جیسی بھی ہو تو پھر بھی خاموشی کو سونا کہا جائے گا۔ محترم سامعین حضرات، لہذا عوامر کے لحاظ سے ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچتا کہ ہم اگر تلاوت قرآن مجید نہ بھی کر سکیں، اس وقت خاموش زبان جو ہے اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، لیکن جو زبان نواحی کے لحاظ سے آداب کا خیال نہیں رکھ رہی اس نے بہت زیادہ نقصان کیا۔ اگرچہ یہی زبان جو خاموش ہے تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو، حدیث شریف کے مضمون کے بیان میں مصروف ہو، مسلم امت کی اصلاح میں مصروف ہو، تبلیغ دین میں مصروف ہو، کسی کی خیر خواہی میں مصروف ہو، اچھا مشورہ دینے میں مصروف ہو اور لوگوں کو جہالت سے نکالنے میں مصروف ہو، تو ایک ایک سانس اللہ کے ہاں سال کی بندگی کے مقابل ہوگا، مگر خاموش رہنے سے اس کو ایسا نقصان نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگر بولتا اچھا بولتا تو بڑا فائدہ ہوتا، مگر خاموشی سے اسے ایسا نقصان نہیں ہوا کہ جس نقصان کا مداوع کبھی بھی نہ ہو سکے۔ یہ طویل موضوع، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ عوامر کے علاوہ نواہی کے لحاظ سے جو زبان کے آداب ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور ان میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہم گفتگو کرتے ہوئے، بولتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ زبان سے کیا نکلا ہے اور یہ چنگارا کہاں تک یہ چنگاری پہنچی ہے، میری زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، ان کا حساب ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے اتنے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، یہ احساس نہیں ہوتا۔ آئیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے، فرما ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا جن لوگوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی توحید مانتے ہیں اور میری رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، میں نے جس طرح تمہارے لیے دیگر چیزیں ہر عضو کا ایک نصاب دیا ہے، ایسے ہی آج میں تمہیں زبان کا بھی ایک نصاب دے رہا ہوں۔ فرمایا میرے غلاموں اور مسلم امہ، یہ جاننا تم پر دوسرے کا خون بہانا بھی حرام ہے اور تم پر کسی دوسرے کا مال چھیننا بھی حرام ہے، اور اس کے سوا میں آج تمہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ تم پر کسی کی عزت پہ حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ اعراضکم، جو تمہاری عزتیں ہیں، جو تمہارے وقار ہیں، وہ تم میں سے ایک دوسرے پر ان کو چھیڑنا حرام ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کے بیجا اس کے وقار پہ حملہ کرنا، فرمایا یہ یوں ہے جیسے کوئی آج کے دن کی حرمت کو چیلنج کر دے، اس مہینے کی حرمت کو چیلنج کر دے، اس مقدس شہر کی حرمت کو چیلنج کر دے۔ فرمایا جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور اس سرزمین کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے،
جس نے ایمان قبول کر لیا ہے اللہ نے اس کو اتنا عزت والا بنا دیا ہے، اس کی بے عزتی کرنا بھی تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زبان کو یہ نصاب دیا کہ چلنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں حقوق اللہ کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، کہیں حقوق العباد پہ حملہ تو نہیں ہو رہا، کہیں میری اس زبان سے وہ حدود جو اللہ نے معین کی ہیں ان سے میری زبان تجاوز تو نہیں کر رہی۔ لہذا جس وقت سوچ کے بولتا جائے گا، سوچ کے گفتگو کرے گا، پابند کر دے گا اپنی زبان کو، تو پھر سارے گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا جو شخص مجھے 2 ضمانتیں دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے ضمانت دے کہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان اس کا عضو ہے وہ تجاوز نہیں کرے گا، اور جو 2 جبڑوں کے درمیان اس کا عضو ہے یہ زبان تجاوز نہیں کرے گی، میں آج اس سے وعدہ کرتا ہوں جو پابندی سے زندگی گزار دے گا میں جنت عطا کر دوں گا۔ اضمن لہ الجنہ، میں ضامن ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جس نے یہ 2 کام کیے میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ لہذا اگر پابندی ہوگی تو یقیناً جنت اللہ کے فضل سے مل جائے گی، اور اگر پابندی نہیں ہوگی اتنی ہلاکتیں ہیں، اتنی دشواریاں ہیں، اتنا عذاب ہے اور اتنی بے برکتی ہے اور اتنی اس کی نحوست ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی زبان جو ایک چھوٹا سا عضو ہے اور جس کی حرکت کرنے میں کوئی بڑی طاقت صرف نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اس نے آداب کا خیال نہیں رکھا تو خالق کائنات جل جلالہ نے کس قدر اس بندے کو رسوا کر دیا ہے اور کس قدر اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، سب سے پہلی بات اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات بولنا ہے۔ کفران نعمت، کفران نعمت، اللہ کی نعمت کی ناشکری وہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ انسان اگر کسی انسان کے جو احسان ہیں ان پر بھی ناشکری کے کلمات بولتا ہے، خالق کائنات اسے بھی اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ آج رواج ہے، ہم میں گفتگو کا تقیہ کلام بن گیا ہے کہ اتنے مجھ پہ مصائب ہیں، اللہ نے سب کچھ سارے مصیبتیں میرے گھر میں ہی بھیج دی ہیں، اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا، کچھ پینے کو نہیں ملتا، ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اس بندے کو یہ احساس نہیں کہ اس کے کروڑ انعامات ہیں اور صرف 10 مصیبتیں ہیں۔ یہ کروڑ انعام کو تو نہیں دیکھتا، 10 مصیبتوں کو دیکھتا ہے۔ جس وقت زبان کھلتی ہے خالق کائنات جل جلالہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کس قدر یہ کفران نعمت کر رہا ہے، اور شکر کہ اس کو سلیقہ ہی نہیں ہے، ہر سانس میں کروڑ نعمت کر رہا ہوں، ادھر تو دیکھتا نہیں ہے، اور جو تھوڑا سا میں نے ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے اس پر میرے بارے میں یہ لفظ بول رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اتنی سختی فرماتا ہے، اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیں۔ محبوب علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، آپ نے عورتوں سے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں، میں نے رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا ہے جہنم کو، اور جہنم میں مجھے کثرت عورتوں کی نظر آئی ہے۔ تصدقنا، اور تو صدقہ کرو، وہ جہنم کے اندر جو کثرت مجھے نظر آئی ہے، تاکہ تم صدقہ کرو گی تو گناہ جھڑیں گے اور جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ جس وقت محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا، سیاست کی حدیث شریف ہے، تو خواتین اسلام نے پوچھا بماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے ہماری جہنم میں کثرت کیوں ہو گئی ہے، ہم زیادہ کیوں جہنم میں جائیں گی، وجہ کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، تمہاری زبان کا ایک جرم ہے، وہ جرم مرد تھوڑا کرتے ہیں، تم زیادہ کرتی ہو، اس جرم کی وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تمہاری زبان سے لعنت زیادہ نکلتی ہے، لعن تان زیادہ ہوتا ہے، اور تم اپنے خامند
کا شکریہ ادا نہیں کرتی. تکفرن العشیرہ، جتنا بھی خامد تمہیں دے تم پھر بھی یہ کہتی ہو کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے تو سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا، مجھے چین نہیں ملا. وہ تمہاری ساری ضروریات کتنی مرتبہ پوری کر دے، کتنا کھانے کو دے، کتنا پہننے کو دے، کتنے تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دے، پھر بھی کثرت سے ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی زبان سے اپنے خامن کا شکریہ نہیں بلکہ ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں، مجھے تمہاری کثرت کا بھی پتا ہے اور سبب کا بھی پتا ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں جائیں گی، اس واسطے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ناشکری کے کلمات زیادہ بولتی رہیں گی، ناشکری کرتی رہیں گی. ان کے یہ زبان کے الفاظ جو اپنے گھر میں بول رہی ہے، خالق کائنات ایک ایک کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں. اس کی سزا کے طور پر عورتوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. محتشم سامع حضرات، صحاح ستہ کی یہ حدیث شریف، اب اس میں غور کیجئے. وہ عورت جو خامن کو کہہ رہی ہے کہ میں جب سے آئی ہوں مجھے تو اس گھر میں کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا، اس نے اللہ کی ناشکری نہیں کی، اپنے خامن کی ناشکری کی ہے. اس کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں ان کا رخ اللہ کی ذات کی طرف نہیں، یہ خطاب اس کا اپنے خامن کے لیے ہے. مگر خالق کائنات جل جلالہ کو جس کے چھوٹے سے کسی پر احسانات ہوں اور اس کے جواب میں وہ ناشکری کے کلمات بولے، اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ بولنے والی کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. اور جس کا ہر سانس میں کھاتے ہیں اور ہر سانس میں جس کے کروڑوں انعامات ہیں، اس کے بارے میں ایسے لفظ بولے گا کس قدر اللہ کا عذاب اس میں برسے گا. لہذا انسان کی زبان کا یہ ادب ہے کہ وہ اس کو سنبھال کے بولے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے، کبھی بھی شکوہ نہ کرے کہ اے اللہ بھوک تو نے میرے لیے رکھی تھی اور مار تو نے فلاں کے لیے رکھا تھا، اولاد تو نے فلاں کو دی ہے اور مجھے تو نے یوں رکھا ہے، یہ نعمت تو فلاں کو دی ہے اور یہ نعمت اس سے مجھے محروم رکھا ہے. اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے محروم نہیں رکھا، کروڑوں نعمتیں اب بھی فرما رہا ہے. لہذا یہ معمولی سی بظاہر لغزش جس کو کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا، اتنا بڑا جرم ہو جائے گا، اتنا بڑا انسان کے لیے پھندا بن جائے گا کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. لہذا زبان کا یہ ادب ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے. محبوب علیہ السلام کا فرمان کہ کبھی بھی خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں ناشکری کے کلمات نہیں نکلنے چاہیے. شکر ہر حال میں اس کا ضروری ہے. پھر دیکھیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا ادب ہمیں بتا رہے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات ہو، نجات کس میں ہے؟ ایمان لانے کے بعد اب نجات کس میں ہے؟ پہلے تو سبب ایمان لانا تھا، ایمان لانے کے بغیر جو کچھ بھی کوئی کرتا پھر نجات نہیں ہے. ایمان ہم لے آئے، اب بتاؤ نجات کس میں ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات نجات کی یہ ہے املک علیک لسانک او املک علیک لسانک. اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کے تم مالک بن جاؤ، نجات پا جاؤ گے. زبان پہ کنٹرول رکھو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑو اور زبان کو آوارہ نہ کر دو. اپنی زبان پہ تمہارا کنٹرول برقرار رہے اور زبان کبھی بھی آوارہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں نجات مل جائے گی. زبان بولنے سے پہلے، گفتگو سے پہلے، زبان کے الفاظ سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں. یہ تم سے پوچھے بغیر ہل نہ سکے اور پوچھے بغیر اس سے لفظ نہ مل سکے. اگر تم پوری طرح اپنی زبان کے مالک بن جاؤ گے یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نجات عطا فرما دے گا. اور ساتھ محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے صحابی وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، مجھے پتا ہے زمانہ حالات بعد کے کیسے ہوں گے. ایک وقت وہ آ جائے گا جس وقت محلے میں نکلنا، گلی میں نکلنا، بازار میں نکلنا یہ ساری ایسے پھندے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روحانی پر حملہ ہوتا ہوگا، دم گھٹتا ہوگا. بل یسا کا بیتوں کا، تیرا گھر تیرے لیے کھلا ہونا چاہیے.
تیرے گھر کو تیرے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے، یعنی جس وقت دیکھو کہ باہر فتنے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے رہو۔ اگر باہر نکل کے تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت نہیں رہی تو اب پھر باہر نکلنا ہی چھوڑ دو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو۔ یہ وہ بات ہے گھر بیٹھ جانے والی بھی، جس کی وجہ سے خدا نجات عطا فرما دے گا۔ یا تو کردار ادا کرو، اگر نہیں تو پھر ویسے باہر نکلنا، اس سے مزید فتنے ہوں گے، فساد ہوگا، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا تمہارا گھر ایسا ہو کہ تمہیں پناہ دے دے تو پھر یہ کام بھی تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ اور تیسرا کیا عظیم کام ہے، فرمایا عید کی علی خطیئت کا، اے عقبہ بن عامر، اگر غلطی پہ تجھے رونا آ جائے، اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کوئی لرزش معمولی سی بھی ہو جائے تو اشکوں کی رم جھم جاری ہو جائے، اس قدر ندامت اور شرمندگی ہو کہ تم رو رو کے خدا سے معافی مانگنا شروع کر دو، فرمایا اگر تم غلطی پہ رو پڑو گے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔